السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ساما عثمانی مکہ مکرمہ سے۔ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ آج جس مبارک مقام کی زیارت کے لیے میں آپ لوگوں کو لے کر آیا ہوں، یہ اتنا مبارک مقام ہے کہ آپ لوگ سن کر اور دیکھ کر سخت تعجب کا شکار ہوں گے۔ یہ دراصل ایک گھر ہے ایک صحابی کا، جو کہ کنسٹرکشن کے دوران روڈ کے ایک دم سے ظاہر ہو گیا، اور یہ گھر ہے ایک بدری صحابی جو کہ جنگ بدر میں شامل تھے۔ ان کا نام تھا حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ۔ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ کا یہ گھر معجزاتی طور پہ ظاہر ہوا ہے۔ اللہ نے 1400 سال کے بعد اس کو ہمارے سامنے لے کر آئے ہیں ہماری زیارت کے لیے۔ اور یہ جو صحابی تھے حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ، یہ دراصل خزرج کا ایک قبیلہ بنو سالم بن عوف سے آپ کا تعلق تھا۔ اور آپ کی فضیلت یہ ہے کہ ایک تو آپ بدری صحابی ہیں جیسا میں نے بتایا، دوسرا یہ کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر آپ نے اپنے گھر پہ نماز پڑھنے کا ایک طریقے سے شرف حاصل کیا، کیونکہ آپ نابینا ہو گئے تھے اپنے آخری عمر میں، اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت چاہی اس بات کی کہ وہ مسجد جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اجازت دی، اور آپ نے یہیں پر ہی گھر میں نماز پڑھنی شروع کی، اور آپ کے ساتھ 2-4 صحابہ اور بھی جماعت میں شامل ہو جایا کرتے تھے۔ تو یہ وہ مبارک گھر ہے۔ مدینہ منورہ کے اسی علاقے میں انصار مدینہ کا سالم بن عوف نامی قبیلہ یہیں اسی مقام پر آباد تھا۔ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ اسی قبیلے کے انتہائی جلیل القدر صحابی تھے۔ آپ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جنہوں نے بیت عقبہ ثانی میں مکہ مکرمہ میں منی کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے ہی اسلام قبول کر لیا تھا، اور پھر یہاں مدینہ منورہ میں تبلیغ کے کام سر انجام دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو والہانہ محبت تھی، اور یہی وجہ تھی کہ آپ اسلام کی سب سے پہلی غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ بہت ہی بہادری سے جنگ میں شامل ہوئے۔ غزوہ بدر کے کچھ ہی دنوں کے بعد بہت عرصہ علیل رہنے کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کی بینائی بہت کمزور ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے آپ مسجد جا کر نماز نہیں پڑھا پاتے تھے۔ یہ جو آپ اس وقت اسکرین پر مسجد ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ مسجد جمعہ ہے، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا پہلا جمعہ پڑھایا تھا، اور یہی مسجد حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ کے گھر کے برابر میں پڑتی تھی، جہاں پر آپ اس مسجد میں مستقل امامت کیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں اس مسجد مطلب مسجد جمعہ اور حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ کے گھر کے بیچ میں ایک وادی ہوا کرتی تھی، جس سے گزر کر حضرت عتبان رضی اللہ عنہ مسجد جایا کرتے تھے۔ اس وادی میں بسا اوقات پانی جمع ہو جایا کرتا تھا، جس سے ہو کر حضرت عتبان رضی اللہ عنہ مسجد پہنچتے تھے، لیکن جب آپ کی بینائی بہت کمزور ہو گئی تو آپ کو سخت دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا مسجد پہنچنے کے لیے۔ اسی وجہ سے ایک دن حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اور وہاں پہنچ کر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دشواری کا بتایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میری بینائی کم ہونے کی وجہ سے آپ مجھے میرے گھر میں ہی مسجد کے طریقے سے نماز پڑھنے اور جماعت کرنے کی اجازت دے دیں، اور اس کے لیے آپ میرے گھر پہ تشریف لائیں تاکہ میرے گھر میں آپ ایک بار جماعت کروا کے اس امر کو میرے لیے مختص فرما دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی دشواری اور مجبوری کو دیکھتے ہوئے حامی بھری، اور ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہاں اسی گھر پہ تشریف لائے، اور تشریف لا کر آپ نے 2 رکعت نفل نماز کی جماعت کروائی، اور پھر اس کے بعد حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ اپنے وصال تک یہیں اسی گھر پہ نماز پڑھتے اور پڑھاتے رہے۔ اس واقعے کو امام بخاری نے اپنی حدیث نمبر 425 میں بھی نقل کیا ہے۔ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مہاجرین کو انصار مدینہ کا بھائی بناتے ہوئے مہاجرین کو اپنے انصاری بھائیوں کے ساتھ ان کے گھر میں رہنے کی اجازت دی، جس پر انصار مدینہ نے بھی کھلے دل سے ان کو لبیک کہا۔ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ کو جن مہاجر صحابی کا بھائی بنایا گیا تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب تک کہ ان کا گھر مبارک پورے طریقے سے تیار نہیں ہو گیا، آپ نے ایک عرصے تک یہیں حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ کے اسی گھر میں اپنا وقت گزارا ہے۔ آپ سوچئے کہ کتنا مبارک ہے یہ گھر، جہاں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اتنی جلیل القدر ہستیوں کے قدم مبارک یہاں
इसी घर पर पड़े हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला होगा, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर अपने मुतल्लिक़ीन, अहबाब और रिश्तेदारों में इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक करने का बटन ज़रूर दबाइए ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे, और देखते रहिए हमारा ये चैनल तारीख़ हकीकत उसामा उस्मानी के साथ।